ہمارے معاشرے میں ایک عام خیال پایا جاتا ہے کہ شادی تعلیم میں رکاوٹ ڈالتی ہے، اس لیے تعلیم حاصل کرنے والے اکثر لوگ اس عذر کی وجہ سے شادی میں تاخیر کرتے ہیں۔ والدین تیار ہوں تو اولاد کا بہانہ ہوتا ہے، اولاد تیار ہو تو والدین کا بہانہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں طاقت رکھتا ہو شادی کی، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ شادی کا فائدہ کیا ہے؟ شادی نگاہ کو پست کر دیتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ انسانی شہوت کو توڑ دینے والا ہے۔ الباء کا لفظی معنی ہے، مطلب یہ ہے کہ مرد حق کے زوجیت اور شادی کے اخراجات کی طاقت رکھتا ہو۔ فائدہ یہ ہے کہ آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، انسان بہت ساری بہرا رویوں سے، غلط کاموں سے، ملوث ہونے سے بچا رہتا ہے۔ وگرنہ جوانی تو سیلاب کی طرح ہے، سیلاب کے آگے جو بھی چیز آ جائے سیلاب اسے بہا کر لے جاتا ہے۔ ایسے ہی جوانی کا سیلاب ہے، اگر اس کے ایمان اور تقوی طہارت ہے لیکن وہ شادی نہیں کرتا تو غلط قسم کی سوسائٹی، غلط قسم کا معاشرہ اس کے تقوی طہارت کو بہا کر لے جائے گا۔ دوسرا بہانہ، دوسرا عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ وسائل کی رکاوٹ۔ کچھ لوگ شادی میں تاخیر اخراجات کی بنا پر کرتے ہیں۔ اگر شادی میں فضول کام نہ کیے جائیں تو کہتے ہیں کہ شادی نہیں، حالانکہ شادی کے اوپر سے 3 نقطے ہٹا دیے جائیں شادی بن جاتا ہے۔ شادی کو آپ شادی بھی بنا سکتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کرو گے تو یقیناً اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ دے دے گا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، شادی کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو، اللہ نے تم سے معاشی فراوانی کا جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو۔ یعنی جب تم شادی کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری فراوانی، شادی کی جو ہے غربت کی ہے، اس کو شادی کی وجہ سے دور کر دے گا۔ سورۃ نور کے اندر اللہ نے فرمایا وَانکِحُوا الْأَیَامَ مِنکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ إِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ اور اپنے میں سے جن کا نکاح نہیں ہوا ان مردوں کا عورتوں سے نکاح کر دو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا جو نیک ہیں ان کا بھی اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کے پاس غیب سے خزانے ہیں، غنا کر دینے کا اللہ کے پاس اختیار ہے اسباب کے لحاظ سے۔ بیوی کے آنے کے بعد مرد زیادہ کام کرنے لگ جاتا ہے، جد و جہد زیادہ کرتا ہے۔ کھانا ایک بندے نے بھی وہی کھانا ہے، ایک بندے کا کھانا 2 بندے بھی کھا سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول اسلام کا فرمان بڑا واضح ہے، صحیح مسلم کی ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے، 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو بیوی بھی خاوند کے ساتھ پھر جب آتی ہے تو کام کے اندر ہاتھ بٹاتی ہے، کام کاج کرتی ہے، یا بیوی کے عزیز و اقارب رشتہ دار اس کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یا اس کو کسی ایسے کام پر لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے گھر کا نظام چل جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا 3 قسم کے افراد ایسے ہیں جن کی مدد کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو نکاح کر کے پاک دامنی حاصل اختیار کرنا چاہتا ہے۔ تیسری رکاوٹ نکاح کے اندر یہ ڈالی جاتی ہے شرم و حیا۔ شرم و حیا کی وجہ سے شادی نہیں کرتے، تو والدین کو چاہیے کہ ایسے شرمیلے بچوں کو ان کی تربیت کرے، ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح کی افادیت کا، نکاح کی اہمیت کا بتائیں، اور جو نکاح نہیں کرتا اس کے بارے میں بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، ومن
راغبان سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جب بھی بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو والدین کو فکر لگ جانی چاہیے، والدین کو راتوں کو نیند نہیں آنی چاہیے کہ ہماری اولاد جوان ہو گئی ہے، اب ہم ان کا کچھ سوچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے فکری کی وجہ سے، تقوی طہارت کی وجہ سے ہماری اولاد نیک ہے۔ ٹھیک ہے، نیک ہونا اور بات ہے، لیکن شیطان بہت سارے ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے، بہت سارے ذرائع اور وسائل کے ذریعے سے، اور موجودہ دور کے اندر نیٹ کا، سوشل میڈیا کا یہ بہت بڑا پروپیگنڈا، جس کے ذریعے سے امت کے مسلمہ کے نوجوانوں کو بے راہ روی پر لگانے کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر جیسے ہی آپ کا بچہ یا بچی بلوغت کو پہنچ جائے، جوان ہو جائے، تو والدین کو چاہیے کہ کسی مناسب جگہ پر دے کر بر وقت ان کا رشتہ کر دیں، اور وقت پر شادی کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور لیٹ شادی کرنے کے نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔